جب انسان یہ سمجھنا شروع کر دے نہیں یہ میری چیز ہے تو دیٹ از دا پرابلم، وہاں پہ انسان آگے پھنستا ہے. تو اور اللہ جب یاد رکھیے کہ جب بھی کچھ چیز لیتا ہے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. دنیا کا تو یہ اصول ہے اور آخرت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ صبر کر دیں تو اللہ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے. منیمم تو جنت ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ میکسیمم کیا دیتے ہیں، جنت فردوس دیتے ہیں، جنت عدن دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں صبر. اس دنیا کا نام ہی صبر ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. On authority of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, who said that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that Allah the Almighty and Sublime be He says, my faithful servant's reward from me, if I have taken to me his best friend from amongst the inhabitants of the world, and he has borne it patiently for my sake, shall be nothing less than paradise. It was related by al-Bukhari. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے الفاظ کو نقل کرتے ہیں کہ جو میرا فیتھفل سرونٹ ہے، یعنی کہ جو میرے ساتھ سنسیئر سرونٹ ہے، اس کا ریوارڈ کیا ہے. اگر میں اس کی کوئی بہترین چیز، یہاں پہ بیسٹ فرینڈ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. بیسٹ فرینڈ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ماں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، بیوی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ویسے کوئی دوست ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس کی بیسٹ سے بیسٹ چیز جو ہے اگر وہ میں لے لوں اور اگر وہ صبر سے اس کے اوپر برداشت کرے تو اس صبر کا نتیجہ جنت ہے، کچھ اور نہیں، صرف جنت ہے. اچھا، جب اللہ کچھ لیتا ہے نا، اللہ کی ایک سنت ہے، یہ یاد رکھیے گا، اللہ کی ایک سنت ہے کہ جب اللہ کچھ لیتا ہے اس سے بہتر ادا کرتا ہے. یہ دنیا میں اللہ کی سنت ہے. اچھا، اگر آپ نے اس کے اوپر پیشنٹلی اس چیز کو برداشت کیا ہے تو پھر آپ نے، یہ تو دنیا میں آپ کو ریوارڈ ملا، آخرت میں آپ کو کیا ریوارڈ ملا؟ سیدھی جنت ہے. اللہ تعالیٰ سیدھا کہہ رہے ہیں nothing less than paradise، nothing less than، یعنی کہ اس سے کم کوئی درجہ نہیں اس کو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے والد نہیں تھے، 6 سال بعد والدہ فوت ہو گئیں، 3 سال بعد اور یعنی کہ 9 سال پہ دادا جان فوت ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک ٹائم آیا جو 10 سال تھا، جس میں حضرت اماں خدیجہ اور حضرت ابو طالب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ایک ہی دن میں، وہ جس کو دکھ کا سال کہا گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے مشن کو چھوڑ دیا اس چیز پہ. پھر اس کے بعد دوست جاتے رہے، صحابہ اکرام جنگوں میں شہید ہوتے رہے، چچا شہید ہو گئے بیچ میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ جو محبت تھی حضور کی، وہ آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے، وہ بھی اللہ نے لے لی. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ جن کو حضور چاہتے تھے اپنے خاندان میں سے مسلمان ہوں، وہ بھی اللہ نے لے لیا. لیکن ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنٹلی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس لیے ہوا تاکہ لوگوں کے لیے مثال سے ہر رشتہ لیا گیا. بچے آپ کو پتہ ہے 1 by 1 کر کے اللہ کو پیارے ہوتے گئے. صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھی، اور اس کے بعد وہ بھی 6 مہینے زندہ رہی اور وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی. لیکن حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی، حضرت رقیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی، حضرت ام کلثوم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی زندگی فوت ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، سب حضور کی زندگی میں فوت ہوئے. پھر امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ فوت ہوئی، کچھ امہات المومنین بھی حضور کی زندگی میں فوت. مطلب کہ کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں تھا جو اللہ نے ان سے نہ لیا. لیکن یہ تو چلے ہیں اللہ کے نبی، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو اللہ نے صبر وہ دیا ہوا تھا. لیکن آج بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے، میں نے آپ سے شاید ذکر بھی کیا تھا، میں نے اپنا ایک شاگرد دیکھا، 4 سال پہلے اس نے والد کو دفنایا کووڈ کی وجہ سے، 3 سال پہلے اس نے اپنی والدہ کو دفنایا، اور ابھی کوئی تقریباً 3 مہینے پہلے اس نے اپنی وائف کو دفنایا. یہ آج بھی ہو رہا ہے. لیکن صبر کا پہاڑ ہے وہ انسان.
میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کہنے کو میرا شاگرد تھا لیکن اس کی ہمت مجھ سے کہیں زیادہ اونچی. تو اللہ نے اس کا منیمم انجام کیا رکھا ہوا ہے؟ منیمم انجام اس کا یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. یہ وقت تو کٹ جائے گا. تو آپ کو پتہ ہے دنیا گزر رہی ہے, ٹائم گزر رہا ہے, ایک جمعہ آتا ہے, دوسرا جمعہ آتا ہے, پھر اگلا جمعہ آتا ہے, 25 ختم ہو گیا, 26 ایسی آئے گا, 26 بھی ختم ہو جائے گا. دنیا تو ایسی چل رہی ہے, وقت نہیں رکتا کسی کے لیے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وقت کو روکنے کے بجائے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اللہ, یہ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہا ہے یہ اللہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز. اس میں سب سے خوبصورت مثال جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا, جو ان کے بیٹے فوت ہوئے اور ان کی وائف نے جو صبر کیا اس رات کو, اور وہ سفر پہ جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, جو ہے نا میں ان کا دیکھ بھال کروں گی. اور واپس جب آئے تو بیٹے فوت ہو چکے تھے. حضرت وہ ان کی جو وائف تھی انہوں نے سارا کچھ اس کو غسل دے کے تدفین کر کے رکھا ہوا تھا, اور پھر شوہر کی بھی پوری خدمت کی. اور اگلے دن خبر دی کہ اگر اللہ آپ سے کوئی چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہو وہ واپس لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے آگے سے ہی جواب دیا حضرت ابو طلحہ نے کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو چیز لے لی ہے وہ اسی طرح واپس ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, یہ صرف کسی کی موت پہ نہیں پڑھا جاتا, یہ کسی کی تکلیف پہ بھی پڑھا جاتا ہے. مطلب کہ آپ اگر ایسی خبر سنیں, کیونکہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے, اس کا مطلب یہی ہے. تو اگر یہ کوئی چیز آپ کو دی ہے, مجھے آپ بتا دیں کہ آپ نے اپنی کمائی سے لی ہے, یا کوئی ایسا بندہ ہے انسان دنیا میں جو کہے کہ میں نے اپنی کمائی سے دنیا لی ہے. ایک تھا جس کے بارے میں سورہ کہف میں اللہ ذکر کرتے ہیں, جس کو سورہ کہف میں 2 انسانوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں. ایک وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو دوست ہیں, 2 دوستوں کی کہانی. اور ایک وہ جس کے پاس ایک باغ ہے جو چاروں طرف سے انگوروں کی بیلوں سے ڈھکا ہوا ہے, کھجوروں کے درختوں سے ڈھکا ہوا ہے, سیف ہے, ہواؤں سے بیچ میں سے نہر گزر رہی ہے. وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. میں اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے نہیں ہے میری اپنی کمائی. تو پھر جب اپنی کمائی ہے تو اللہ نے ایک طوفان میں ختم کیا, اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ میں نے کیا کیا, اور اس کے الفاظ اللہ یہی نقل کرتے کہ میں نے کیسا شرک کیا. اب ادھر اس میں کہیں بت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن جب انسان یہ سمجھنا شروع کرتا ہے نہیں یہ میری چیز ہے, تو دیٹ از اے پرابلم, وہاں پہ انسان آگے پھنستا ہے. تو اور اللہ جب یاد رکھیے کہ جب بھی کچھ چیز لیتا ہے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. دنیا کا تو یہ اصول ہے, اور آخرت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ صبر کر دیں تو اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے. منیمم تو جنت ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ میکسیمم کیا دیتے ہیں, جنت فردوس دیتے ہیں, جنت عدن دیتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں, صبر. اس دنیا کا نام ہی صبر ہے, پیشنس. اس دنیا کا نام ہی پیشنس ہے, کیونکہ اس میں ہر لمحے پہ, ہر گھڑی پہ آپ کے امتحانات کھڑے ہیں. کسی کے زیادہ سخت ہیں, کسی کے, ہر انسان کے لیول کے مطابق اس کے امتحانات ہیں. تو جس کا ایمان زیادہ سخت ہے اس کے امتحانات اتنے سخت ہیں. اور کئیوں کے اوپر سخت امتحانات ایسے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ اللہ ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ بالکل ہی بھٹکا ہوا ہے تو اللہ اس پہ سخت امتحان ڈالتے ہیں, اور پھر وہ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں, اللہ وانٹس ہم بیک. تو وہ اس طرح بھی لوگ واپس آتے ہیں اللہ کی طرف. تو یہ تو اگر کوئی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ سب کچھ پرفیکٹ چلے گا تو یہ بیوقوف آدمی ہے. اس کا مطلب ہے اس نے جنت کے کانسیپٹ کو سمجھا ہی نہیں. جنت کا کانسیپٹ تو یہاں پہ دنیا پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. یہاں پہ خوشی بھی آئے گی, یہاں پہ غم بھی آئے گا, یہاں پہ اضطراب کی کیفیت بھی رہے گی, یہاں پہ ڈپریشن بھی ہوگا. اور لوگ پوچھتے ہیں حیران ہو کے کہ یار اللہ والوں کو کیسے ڈپریشن ہوتا ہے. اللہ والوں کو زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حالات جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ان کو زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کو وہ اوور کم کیسے کرتے ہیں, وہ اللہ سے لا لگا کے اس کو اوور کم کرتے ہیں, پیشنس سے اپنے آپ کو برداشت کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو خدا خاصہ میں ایک دن کا
کھانا نہ ملے تو ہم وہ نہیں برداشت کر سکتے، تو کوئی قریبی اللہ آپ سے لے لے مجھ سے اور آپ سے خدا خاصہ، تو وہ ہم کیسے؟ تو اس کی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل دے دے، یہ دنیا فانی ہے۔ اگر یہ مجھے اور آپ کو صحیح حقیقت سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا فانی ہے، تو پھر اس کی آپ کو ہر کریکٹر بھی فانی لگے گا۔ تو اللہ سے پہلی دعا تو یہ کریں گے، اللہ مجھے صحیح عقل یہ دے دے کہ یہ دنیا فانی ہے، کیونکہ میں اور آپ جس طرح دنیا میں جی رہے ہیں اسے لگتا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ ایک فانی دنیا میں جی رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ایک خچر پہ آ جاتا تھا، کہتے تھے باقی میں آگے بھیج دیتا ہوں، بس اتنا ہی سامان ہے میرے پاس دنیا میں، کیونکہ حضور نے کہا یہ دنیا میں مسافر خانہ ہے، مسافروں کی طرح رہتا۔ ہر مشکل پہ انہوں نے صبر کیا، ہر مشکل پہ انہوں نے صبر کیا، اور تقوی کا آپ نے دیکھا حالات اور زہد کا معیار کیا تھا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیا بلکہ کہ ابو ذر آپ اکیلے آئے ہیں، اکیلے رہیں گے، اکیلے چلے جائیں گے، اور یہ وہی ہوا۔ تو ان لوگوں کا پھر یہ ایسے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں فریب کار جھوٹے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے، بس اپنے آپ کو انہی اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس امر میں یعنی دین میں کوئی ایسا کام جاری کیا جو کہ اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ یہ کسی کی بات ہو رہی ہے جو ہم بدعات ایجاد کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندہ درگو کرنے والی اور جس کی خاطر زندہ درگو کیا گیا جہنمی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ حضرت مطر بن اقام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے متعلق فیصلہ فرماتے ہیں کہ اسے فلاں جگہ موت آ جائے تو اس شخص کے لیے اس جگہ کوئی ضرورت پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت سفیان عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ ثابت قدم ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کے جس یہودی اور عیسائی نے میرے متعلق سن لیا اور پھر مجھ پر اتارے گئے دین و شریعت پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنمی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت زمین میں دھنس جانا اور صورت بدل جانا ہوگا، اور یہ حال تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ یعنی کہ جو لوگ ڈیسٹنی کو جھٹلاتے ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم کے تمام قلوب قلب واحد کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں میں ہیں، وہ جیسے چاہے اسے بدلتا رہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دینا، یعنی ثابت قدم رکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز حتیٰ کہ عاجز و دنائی تقدیر کے مطابق ہی ہے۔
ڈیسٹنی کے بارے میں آپ دیکھ لیں کتنی حدیث آئی ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا. کر لو جو کرنا ہے جی. 50,000 پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جو ہونا ہے. وہ اللہ کا نالج ہے. اگین بات وہی ہے, دیٹ از دا نالج آف اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے فیلئر یا سکسیس ڈکلیئر کیا تھا. وہ اللہ نے یہ لکھا تھا یہ کرے گا کیا, اس کے پاس فری ول ہوگی, یہ کرے گا کیا, تو یہ دیکھ وہ نالج اللہ نے بس لکھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی پوجا کریں لیکن وہ انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا رہے گا. یہ آپ دیکھ لیں, یہ پروفیسی آج آپ کو نظر آتی ہے کہ وہاں پہ توحید اور نماز عربی نہیں چھوڑتا, جو مرضی ہو جائے, لیکن آپس میں لڑائی بھی آپ کو پتہ ہے. چونکہ ڈر, وہ نماز اور توحید تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اب وہ عرب کی وہ جو بہادری تھی وہ ختم ہوگی. حضرت ابراہیم بن میسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی بدعتی کو تعظیم و نصرت کی تو اس نے اسلام کے گرانے پر اس کی معاونت کی. یعنی کہ کسی بدعتی کی تعظیم بھی نہیں کر سکتے, اس کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے. حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بس جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, یعنی کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جماعت میں بالشت برابر علیحدگی اختیار کی تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی یعنی پابندی اتار دی. وہی والی بات, دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے, انفرادیت کا نہیں ہے. جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جھوٹ ہونے کے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں, اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں بے خوف اور پرامن ہوں. یہ فرق ہے مسلمان اور مومن کا. اللہ معاف فرمائے, اس ڈیفینیشن میں تو مسلمان بھی پھر بہت کم رہ جاتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے ہاتھوں اور زبانوں سے کتنے لوگ محفوظ ہیں, مومن تو دور کی بات ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کی خاطر بغض رکھا, اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس کا ایمان مکمل کر لیا گیا. حضرت سفیان بن عبداللہ بن ثقفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدائش کے وقت چیختا ہے تو اس کا یہ چیخنا شیطان کی ایک کچوکے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی کہ شیطان کو اتنی تکلیف ہے انسان سے, ابن آدم سے, کہ وہ جیسے ہی پیدا ہو کے باہر آتا ہے اس کو بھی تکلیف دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا جب تک وہ ان کے مطابق عمل نہ کر لیں یا یہ بات نہ کر لیں. اس سے پہلی جتنی امتیں تھیں ان کو اگر کوئی وسوسہ آیا تھا تو اس پہ بھی پکڑی جاتی تھی. یہ بھی اللہ کے نبی کو جو 5 چیزیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جو وساوس میرے اور آپ کے دلوں میں آتے ہیں جب تک میں اور آپ اس پہ خدا نخواستہ عمل نہ کریں وہ معاف ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس متردد بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان میں ہو.
کبھی وہ اس طرف جاتی ہے کبھی وہ اس طرف جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس شخص میں عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس کا ایمان مکمل کر لیا گیا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ بن ثقفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدائش کے وقت چیختا ہے تو اس کا یہ چیخنا شیطان کی ایک کچوکے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ شیطان کو اتنی تکلیف ہے انسان سے، ابن آدم سے، کہ وہ جیسے ہی پیدا ہو کے باہر آتا ہے اس کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا جب تک وہ ان کے مطابق عمل نہ کر لیں یا یہ بات نہ کر لیں۔ اس سے پہلی جتنی امتیں تھیں ان کو اگر کوئی وسوسہ آیا تھا تو اس پہ بھی پکڑی جاتی تھی۔ یہ بھی اللہ کے نبی کو جو 5 چیزیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جو وساوس میرے اور آپ کے دلوں میں آتے ہیں جب تک میں اور آپ اس پہ خدا نخواستہ عمل نہ کریں وہ معاف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس متردد بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان میں ہو، کبھی وہ اس طرف جاتی ہے کبھی وہ اس طرف جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس شخص میں عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔